اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ عورت دنیا میں ہی جنتی کہلائے گی جو عورت نماز جوہر کے بعد قرآن مجید کی یہ سورت پڑھتی ہے۔ پیارے دوستو، جو عورت ظہر کے وقت یہ سورت پڑھے گی وہ عورت دنیا میں ہی جنتی کہلائے گی، کیونکہ جو لوگ قرآن پاک کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے مرتبے کو بلند کر دیتا ہے۔ وہ دنیا میں ہی عزت مقام حاصل کر لیتے ہیں اور آخرت میں بھی جنت ان کا ٹھکانہ ہوتا ہے۔ جو لوگ قرآن کی تلاوت اور تعلیمات سے دور ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی اپنی مرضی اور چاہت سے بسر کرتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ پیارے دوستو، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے طواف یعنی کہ قرآن مجید کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو سر بلند فرمائے گا اور دوسرے لوگوں کو ذلیل و خوار کرے گا۔ تو دوستو، جو بندہ یا بندی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر فرشتے اس پر رحمت بھیجتے ہیں، حتیٰ کہ چینٹیاں اپنے سوراخوں میں اور مچھلیاں سمندر میں اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اللہ کے ایک بزرگ حضرت سیدنا خالد بن معدان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے والے کے لیے سورت ختم ہونے تک فرشتے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے جب تم میں سے کوئی بھی دن کے آغاز میں جو کوئی بھی سورت پڑھ لے تو اس کی 2 آخری آیات چھوڑ دے، تو دن کے آخری حصے میں اسے ختم کرے تاکہ دن کے شروع سے لے کر آخر تک پڑھنے اور پڑھانے والے کے لیے فرشتے استغفار کرتے رہیں۔ تو پیارے دوستو، قرآن پاک کی اس سورت سے جو محبت کرتا ہے یا جو بندہ اس سورت کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دیتا ہے۔ اس سورت سے محبت کرنے والے، اس سورت کو پڑھنے والے جنت میں داخل ہوتے ہیں۔ تو جو بھی مسلمان مرد یا عورت نماز ظہر یا کسی بھی نماز کے بعد قرآن کی یہ سورت صرف 10 مرتبہ روزانہ پڑھے گا تو وہ دنیا میں ہی جنتی کہلائے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک شخص نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس سورت سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی محبت کا اظہار فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی محبت تجھے جنت میں لے کر جائے گی۔ اس شخص نے کسی اور کو اس سورت کو پڑھتے ہوئے رات کے وقت سنا کہ وہ بار بار اسی کو دہرا رہا ہے۔ صبح کے وقت اس شخص نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ذکر کیا، گویا کہ وہ اسے ہلکے ثواب کا کام جانتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو اور شوہر کی اطاعت کرتی ہو تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون عورت بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت جب شوہر اسے دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، جو کوئی کام کہے تو اس کی اطاعت کرے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اس کی مرضی کے خلاف مال خرچ نہ کرے۔ وہ امامہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کی جماعتوں، یاد رکھو کہ جو تم میں نیک ہیں وہ نیک لوگوں سے پہلے جنت میں داخل ہوں گی، پھر جب ان کے شوہر آئیں گے تو ان کو غسل دے کر اور خوشبو لگا کر شوہروں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ حضرت ام سلمہ نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، دنیا کی عورتیں افضل ہیں یا حوریں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی عورتیں افضل ہیں
انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول ایسا کیوں؟ فرمایا اپنی نماز، اپنے روزے اور خدا پاک کی عبادت کی وجہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت گناہ سے اور گناہ نہ کرے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے اور شوہر کی عزت فرما برداری کرے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان سے کہا جائے گا کہ جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں تمہارے جنتی مردوں کی بابت نہ بتلاؤں؟ نبی جنتی ہیں، صدقین جنتی ہیں، شہید جنتی ہیں، معصوم بچہ جنتی ہے، وہ شخص جنتی ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی زیارت کے لیے شہر کے آخری کنارے پر محض اللہ کی رضا کے لیے جاتا ہے۔ اور تمہاری جنتی عورتوں میں سے ایک وہ عورت جنتی ہے جو خاوند سے محبت کرنے والی، بہت بچے پیدا کرنے والی اور اپنے خاوند سے گہرا تعلق رکھنے والی۔ خاوند جب اس سے ناراض ہو جائے تو اس کے پاس جاتی ہے، حتیٰ کہ اپنے ہاتھ سے اس کے ہاتھ میں دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اس وقت تک پلک نہیں جھپکوں گی جب تک تو راضی نہیں ہو جائے گا۔ آج کل کی عورتوں میں مذکورہ صفات کی عورتیں کم ہیں۔ عورت کائنات کی عظیم ترین ہستی ہے اور اس عظیم ترین ہستی کو جو عزت، تحفظ، محبت، مقام اور حقوق اسلام نے عطا کی ہیں، کسی اور مذہب میں اس کی کوئی نصیحت نہیں ملتی۔ اسلام سے پہلے عورت کی حیثیت ایک زر خرید غلام سے زیادہ نہ تھی۔ اس کا نہ کوئی حق تھا، نہ عزت اور مقام تھا۔ بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا۔ پھر دین اسلام کی روشنی پھیلی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عورت کا مقام مرتبہ بتایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے یہاں بیٹی پیدا ہو اور وہ اسے زندہ درکور نہ کرے، اسے ذلیل نہ سمجھے اور اپنے بیٹے کو اس پر ترجیح نہ دے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ زمانہ جاہلیت میں بیٹے کو جتنا منحوس اور بدنصیب خیال کیا جاتا تھا، اسلام نے اسے اتنا ہی خوش قسمت اور بابرکت ٹھہرایا۔ تو مسلمان خواتین کو بھی چاہیے کہ اپنے دین کی بہت قدر کریں۔ پیارے دوستو، اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ تو دوستو، قرآن کی یہ سورت سورہ اخلاص ہے، یعنی کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک روایت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اس سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پھر ہم تو بہت سارے محل بنوا لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی اچھے محلات دیے جائیں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اس سورت کو 50 مرتبہ پڑھ لے تو اس کے 50 سال کے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، کتنی زیادہ فضیلت اور اجر و ثواب ہے اس چھوٹی سی سورت کا۔ تو آپ سبھی نماز ظہر کے بعد، کسی بھی نماز کے بعد، رات کے سونے سے پہلے 10 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھ کر سوئیں۔ اس سورت کو پڑھنے سے دنیا میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اجر و ثواب آپ کو دیتا رہے گا اور آخرت کی تیاری بھی ہوتی رہے گی۔ پیارے دوستو، اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھنے سے قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی مسلمان قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا تو قرآن پاک پڑھنا ضرور سیکھے۔ روزانہ سورۃ الاخلاص باوضو ہو کر 200 بار پڑھنے سے 9 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی 300 غضب کے دروازے بند کر دیتا ہے، مثلا دشمنی، قہر، فتنہ، ناراضگی۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ جب اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی انسان سے نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ جب اللہ پاک راضی ہوتا ہے تو غضب کے دروازے اللہ تعالی بند کر دیتا ہے، تو انسان پر رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔
اس کے علاوہ 100 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر 300 رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، رحمتیں ہی رحمتیں برسنے لگتی ہیں۔ اس کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 300 رازق کے دروازے کھول دے گا۔ آج کل ہر شخص روزے کی پریشانی، رزق کی پریشانی، نوکری کی پریشانی میں مبتلا ہے، اس لیے روزانہ 200 مرتبہ سورۃ الاخلاص باوضو ہو کر پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ غیب سے رزق عطا فرما دے گا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کہاں سے رزق عطا کر رہا ہے اور کہاں سے اللہ رزق برسا رہا ہے۔ اور اس کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم سے آپ کو علم دے گا، صبر اور سمجھ بھی دے گا۔ اس سے چھٹا فائدہ یہ ہے کہ 50 سال کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اور 7واں فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں بنگلے عطا فرمائے گا، ہر بنگلے کے 70 دروازے ہوں گے۔ پیارے دوستو، یہ بہت ہی مختصر سا وظیفہ ہے، اس کو ضرور کریں۔ اور 8واں اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ 2000 رکعت نفل پڑھنے کا فائدہ ملے گا۔ اور 9واں یہ ہوگا، جب بھی مرے گا جنازے میں 1,09,000 فرشتے شامل ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پنجگانہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے ہر ایک سورت، ہر ایک آیت کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ پر اپنا رحم اور کرم کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو بخش دے، آمین یا رب العالمین۔